یار یہ کر وہ کر تو کر یوں کر ایسا کر ویسا کر نہ کر یہ کر ادھر چل ادھر چل، ہم بھی وہی لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رویے پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی تہذیب ہمیں نہیں آئی. تو اگر صرف معلومات جمع کرنا ہے تو ہم سے اچھا طالب علم تو کمپیوٹر ہو سکتا ہے، کتنی اچھی معلومات گیدر کر لیتا ہے. جو چیز سیو کرو وہ سیو رہتی ہے اس کے اندر، جو پروگرام انسٹال کرو تو وہ انسٹالیشن اس کے اندر رہتی ہے. تو معلومات اگر جمع کرنی ہو تو کتابیں کاپی کر دیں، کمپیوٹر کے اندر معلومات آ گئی. لیکن انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ صرف کتابیں رٹتا نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے علم کا فیضان حاصل کرتا ہے جو اس کے اخلاق کو بھی سنوارتے ہیں اور اس کے کردار کو بھی سنوارتے ہیں. تیسری کیفیت یہ ہے کہ ایک ہے علم کا ظاہر، ایک ہے علم کا باطن. ظاہر اور باطن. ظاہر وہ الفاظ ہیں جو ہمیں کتابوں میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ظاہر وہ ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے، ظاہر وہ ہے جو ہم یہاں ایک کلاس روم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ایک لیکچر ہال ہم نے بنایا. یہ ظاہر ہے، معلومات کا تبادلہ ظاہر ہے. لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے ہماری روح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ ہے علم کا باطن. کیا ہے؟ اسلام صرف اور صرف ظاہر کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام ظاہر اور باطن دونوں کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ نہ صرف ظاہر نہ صرف باطن. اگر کوئی کہے صرف باطن تو وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام مجموعہ ہے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کا. تو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، ایک طرف تو اس نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، معلومات میں اضافہ کیا، جانکاری میں اضافہ کیا. دوسری طرف اس کا ہماری روح پہ کیا اثر پڑا. اگر اس کا کوئی اثر ہماری روح پر ہمیں محسوس ہوتا ہوا نظر آئے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے، ہمارا ذوق ہمارا شوق عبادت کی طرف اور زیادہ بڑھ جائے، ہمارا تعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید مضبوط ہو جائے، آخرت پر ہمارا یقین مزید پختہ ہوتا چلا جائے، اور ہم ان تمام حرام کاموں سے اجتناب کریں جو ہمارے رسول نے منع کیے ہیں، اور ان تمام اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. یہ ہے علم کا باطن. کیا ہے؟ علم کا باطن. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ میں ابھی آپ کے سامنے فضیلت بیان کروں نماز کی. میں نماز کی اہمیت اور فضیلت پر آپ کو 5 آیتیں بھی لکھوا دوں، 5 حدیثیں بھی لکھوا دوں، 5 واقعات بھی لکھوا دوں، اور اتنا اچھا پڑھا دوں کہ آپ کو ساری چیزیں زبانی یاد ہو جائیں. میں آپ سے پوچھوں تو فر 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 سنانے دیں. لیکن جب اذان ہو تو آپ نماز پڑھنے نہ جائیں. اذان ہو تو آپ اسی طرح اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف رہیں. تو وہ جو میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے، جو آپ کو پڑھایا، اس کو بھی فائدہ ہوا؟ ایک جہت میں تو فائدہ ہوگی کہ بہت ساری معلومات مل گئی آپ کو. 5 آیتیں یاد ہو گئی ترجمے کے ساتھ. واو، انکریز ان نالج. 5 حدیثیں یاد ہو گئی ترجمے اور ریفرنسز کے ساتھ. واو، انکریز ان نالج. 2-3 واقعات بھی آپ کو زبانی یاد ہو گئے. اگر آپ یہ جو پیچھے ساتھی بیٹھے ٹوپی والے کے پیچھے، اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں ہماری گفتگو سے تو باہر جا کر بات کر لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کوئی زبردستی اگر بیٹھا نا اس سیشن میں تو کوئی زبردستی میری طرف سے نہیں ہے. زبردستی اگر کوئی جانا چاہتے تو وہ چلا جائے، جا کر اپنی مصروفیات نپٹا لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو 5 آیتیں بھی آپ نے یاد کر لی، 5 حدیثیں بھی آپ نے یاد کر لی، 2-3 واقعات بھی آپ کو زبانی یاد ہوگا. اتنے اچھے یاد ہوگا کہ آپ یہاں کے ایلوبریٹ کر سکتے ہیں، یہاں کے پریزنٹیشن دے سکتے ہیں. لیکن آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ عمل نہیں کیا. علم کا جو باطن تھا وہ آپ کی روح کے اثر انداز نہیں ہو سکا. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں. اور یہ بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمیں پیاس لگتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کیوں پیتے ہیں؟ تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے. ایسے ہی ہے نا. اگر ہم پانی پیتے رہیں اور پیاس نہ بجھے، پانی پیتے رہیں اور پیاس نہ بجھے، اس کا مطلب پانی اپنا اثر نہیں دکھا رہا. تو میری پیاس کیسے بجھے گی؟ یہ تو ڈس آرڈر ہے، یہ بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہو جائے گی. اسی طریقے سے